دیکھو یہ ہے وہ خلافت علی منہاج النبوہ. چلتا رہا. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آیا ہے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو یہ تنخواہ بھی نہیں لی کبھی. یہ جتنی صدیق اکبر نے تنخواہ لی وہ تنخواہ بھی فاروق اعظم نے بیت المال سے نہیں لی. اور کیسے زندگی گزاری ہے جانتے ہو؟ ایک مرتبہ جب حضرت خلیفہ تھے اور آدھی دنیا پر ان کی حکومت تھی. حضرت فاروق اعظم کی حکومت آدھی دنیا پر، اس وقت کی آدھی دنیا پر ان کی حکومت تھی. اس وقت حضرت تشریف لے گئے تھے، عمرے کے لیے تشریف لے جا رہے. راستے میں قافلہ رکا. رات کے پچھلے حصے میں سب سو گئے. صبح آنکھ کھلی تو حضرت کو غسل کی ضرورت پیش آ گئی. اتفاق ہوتا ہے. حضرت نے غسل فرمایا اور جو لنگی پہن رکھی تھی اس لنگی کو دھویا. اور اس زمانے میں ایک چادر اوڑھی جاتی تھی اور ایک لنگی باندھی جاتی تھی. کرتے ارتوں کا رواج زیادہ نہیں تھا. تو وہ جو چادر اوڑھنے کی وہ تو پہن لی، نہا کر اسے پہن لی اور وہ لنگی دھو کر، کیونکہ وہ ناپاک تھی تو دھو کر اسے سکھایا. فجر ہو گئی، صبح کا وقت ہو گیا. تمام ساتھی وضو کر کے نماز پڑھنے کے لیے تیار ہو گئے. نماز کا وقت ہو گیا. امیر المومنین نماز پڑھانے ابھی تشریف نہیں لا رہے. بہت دیر ہوئی نہیں آئے تو حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بڑے صحابی ہیں، وہ دیکھنے کے لیے گئے کہ کیا بات ہے امیر المومنین کیوں اب تک نہیں آئے. تو دیکھا کہ حضرت ایک لنگی چادر باندھے ننگے بیٹھے ہیں، ایک لنگی تو باندھ رکھی ہے بیٹھے ہیں. تو ان کا حضرت نماز کا وقت ہو گیا. ان کو بھائی نماز کا وقت تو ہو گیا مگر میری لنگی یہ سوکھ رہی ہے، یہ ذرا ہلکی ہو جائے، ایک دم تو پوری سوکھے گی نہیں مگر ذرا ہلکی پڑ جائے تو میں پہن کر آتا ہوں. تو عمرو بن العاص نے کہا کہ حضرت آپ کے پاس دوسری لنگی نہیں ہے؟ تو کہنے لگے تیری ماں مرے عربوں کے پاس میں 2 لنگیاں کب سے ہونے لگی. فرمایا تیری ماں مرے عربوں کے پاس 2 لنگیاں کب ہوتی تھی. تو انہوں نے یہ کہا کہ حضرت میرے پاس ایکسٹرا ہے، میں لاتا ہوں اسے پہن لیں. اور وہ جلدی دوڑے گئے، اپنے سامان میں سے جو زائد لنگی تھی وہ لا کر حضرت کو دی. حضرت عمر نے وہ لنگی پہنی، دوسری چادر اوڑھی، نماز پڑھانے کے لیے چلے. تھوڑا سا چلے اور پتہ نہیں کیا یاد آیا واپس لوٹ گئے. اور واپس آ کر کے پھر وہی اپنی چادر باندھ دی اور ان کی لنگی نکال کر انہیں واپس کر دی اور کہا لو تمہاری لنگی جا کر رکھ لو اور بیٹھے ہوئے انتظار کرو میرے نماز کے میں میری یہ لنگی ہلکی ہوگی تب پہن کر نماز پڑھانے آؤں گا، وہاں تک انتظار کرو. اور یہ کہا کہ تمہاری لنگی پہن کر اس لیے نہیں آ رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ قافلے میں سے کوئی یہ خیال کرے کہ عمر کے پاس 2 لنگیاں ہیں، ایک وہ سوکھ رہی اور ایک یہ پہن کر آئے. تو اگر ان کے پاس ایک ہی لنگی ہوگی تو ان کا دل ٹوٹے گا. اور میں کس کو بتانے جاؤں گا کہ یہ لنگی میری نہیں ہے، یہ میں نے مانگ کر تمہارے پاس سے پہنی ہے، میں کس کو بتانے جاؤں گا. لہذا قافلے میں جن کے پاس میں ایک ہی لنگی ہوگی ان کا دل ٹوٹے گا کہ امیر المومنین کے پاس 2 لنگیاں ہیں. اس لیے کہا تمہاری لنگی پہن کر نماز پڑھانے نہیں آؤں گا، میری لنگی سوکھے گی جب بھی آؤں گا، انتظار کرو میری نماز میں، میرا انتظار کرو. یہ اس زمانے کا جو آدھی دنیا کے بادشاہ تھے اس زمانے کا یہ قصہ ہے. اسی دور خلافت کا حضرت فاروق اعظم کا واقعہ ہے. ایک راوی کہتے ہیں کہ میں نے بیت اللہ شریف کا طواف کرتے ہوئے حضرت فاروق اعظم کے کرتے میں 16 پیون گنے ہیں. امیر المومنین ہیں، ساری دنیا کا بادشاہ ہے، اللہ کے گھر طواف کرنے کے لیے گیا ہے. اللہ کا حکم ہے خذوا زینتکم عند کل مسجد، مسجد میں آؤ شاندار کپڑے پہن کر آؤ. تو حضرت کے پاس جو کپڑے ہوں گے ان میں شاندار پہن کر تو گئے ہوں گے. ان شاندار کپڑوں کا حال یہ ہے کہ ایک کرتے کے اندر 16 پیون تھے. ایسی زندگیاں انہوں نے گزاری ہیں. حکومت سے انہوں نے وہ حضرت صدیق اکبر نے جتنا لیا تھا وہ بھی نہیں لیا.
حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو خاندان چھوٹا تھا، حضرت فاروق اعظم کا خاندان بہت بڑا تھا۔ 16 تو لڑکے تھے حضرت فاروق اعظم کے، 16 لڑکے تھے حضرت فاروق اعظم کے، اور لڑکیاں اللہ جانے کتنی ہوں گی، کیونکہ عرب لڑکیوں کو نہیں بتایا کرتے۔ عربوں کے یہاں پردے کا اتنا اہتمام ہے کہ اگر آپ کسی سے پوچھو کم اولادوں کا، تمہارے کتنے بچے ہیں، تو صرف بیٹوں کو بتائے گا، لڑکیوں کو نہیں بتائے گا، کبھی نہیں بتائے گا۔ تو بے حیائی کی بات ہے کہ آدمی اپنی لڑکیاں بتا دے کہ میری 3 لڑکیاں ہیں۔ عرب کی غیرت اسے برداشت نہیں کرتی۔ اور ہم اجمی پوچھے تمہارے کتنے بچے ہیں، تو لڑکے لڑکی پوتے پوتیاں سب بتا دے گا۔ یہ سب ہمارے اجمیوں کا مزاج ہے، عربوں کا یہ مزاج نہیں ہے۔ عرب بہت غیرت مند، اگر اسے پوچھو کم اولادوں کا تو صرف لڑکے بتائے گا، لڑکیوں کو بتائے گا ہی نہیں۔ تو اس لیے یہ بڑے بڑے صحابہ، ان کی لڑکیاں کتنی تھی اللہ جانے کتنی تھی، تاریخ میں ہے ہی نہیں۔ صرف لڑکوں کا ذکر ہے کہ 16 لڑکے تھے حضرت کے۔ تو جب اتنے لڑکے ہوں گے تو اتنی ہی لڑکیاں ہوں گی، اتنے ہی گھر میں نوکر خادم ہوں گے، 2-4 بیویاں ہوں گی، باندیاں ہوں گی، اتنی بڑی فیملی تھی، اور حکومت سے ایک پیسہ نہیں لیتے۔ کوئی سوچے کہ گزارا کیسے چلتا تھا، کوئی یہ سوچ سکتا ہے کہ گزارا کیسے چلتا تھا؟ دیکھو گزارا ایسے چلتا تھا، جب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا گیا ہے، خنجر مارا ہے، ابو لؤلؤ نے خنجر مارا ہے، تو خنجر لگنے کے بعد 3 دن فاروق اعظم زندہ رہے ہیں، 3 دن کے بعد وفات ہوئی۔ پیٹ میں خنجر لگا تھا اور اتنا آنتیں پھٹ گئی تھی کہ جو کھاتے تھے وہ نکل جاتا تھا، لیکن پھر بھی 3 دن تک زندہ رہے حضرت، 3 دن کے بعد وفات ہوئی۔ تو وہ جو زخمی ہونے کے جو 3 دن ہیں، ان 3 دنوں کا قصہ ہے کہ ان کے سب سے بڑے بیٹے ہیں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، جو صحابی ہیں، وہ بہت بڑے صحابی ہیں حضرت ابن عمر، عبداللہ ابن عمر۔ تو انہوں نے اپنے بیٹے کو بلایا، بڑے بیٹے کو، اور کہا کہ دیکھو بیٹے، اب میں تو بہت جلد مرنے والا ہوں، اور میرا کتنا قرضہ ہے اللہ جانے کتنا قرضہ ہے، لہذا جب میرا انتقال ہو جائے تو تم میری جو اولاد ہو یہ سب اکٹھا ہوئی ہو، اور سب اکٹھا ہو کر کے میرا قرضہ ادا کیجیے، اور اگر وہ قرضہ تمہارے بوجھ، تم اس بوجھ کو نہ اٹھا سکو، اور تمہاری ہمت سے زیادہ قرضہ نکلے، تو پھر میرا جو خاندان ہے بنو عدی کو بلائیو، اور بنو عدی سے کہیو ہمارے قبیلے کے ایک آدمی کا یہ قرضہ ہے، سب قبیلہ مل کر ادا کرو یہ قرضہ۔ اور اگر وہ قرضہ اتنا زیادہ ہو جائے کہ بنو عدی بھی نہیں ادا کر سکیں، تو پھر عام مسلمانوں کے سامنے رکھیو کہ امیر المومنین کا یہ قرضہ ہے، سب مسلمان ادا کرو۔ یہ وصیت کی تھی حضرت نے۔ اللہ کا یہ کرنا تھا کہ حضرت کے انتقال کے بعد وہ سارا قرضہ حضرت کے بیٹوں ہی نے ادا کر دیا، خاندان سے بھی ہیلپ اور مدد نہیں لینی پڑی، بیٹوں ہی نے ادا کر دیا۔ تو وہ تو اسی طرح سے چلتا تھا کام۔